بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موجود ہیں سر اے جی آریجو کے ساتھ، اور آپ کے اور ہمارے فیوریٹ، خاص طور پر میرے فیوریٹ ٹیچر. اور آج ہم ان سے انٹرویو لیں گے کہ ان کی لائف کے بارے میں، ان کے دور یونیورسٹی کے بارے میں، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے بارے میں، ان کی پلاننگز کے بارے میں، اور انہوں نے اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کیا اس کے بارے میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سر. آج جو ڈیٹ ہے وہ 11 ستمبر ہے، تو آپ کو ریٹائرمنٹ کو بھی کچھ عرصہ ہو چکا ہے. تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جو یونیورسٹی کا ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا، اور کیا فیلنگس تھی خاص طور پہ چھوڑنے کے بعد، ریٹائرڈ ہونے کے بعد کیا فیلنگس تھی، یونیورسٹی میں کیا فیلنگس تھی، اس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے انٹرویو پہ لیا. آپ کے سوال کا میرے پاس 2 لائنوں میں جواب ہے کہ 1988 سے لے کر 2022 تک کے 34 سالہ زندگی جو یونیورسٹی میں میں نے گزاری، اس کے لیے میرے پاس کہنے کو یہی ہے کہ یہ حسین زندگی یہ گزری وہی، خواب ہو یا ہوا کا خبر ہی نہ بھائی. تو یہ 34 سال کی زندگی فل آف اکیڈمک، ریسرچ اور نان ٹیچنگ ایکٹیویٹیز میں سب سے زیادہ گزری. اور میں نے یونیورسٹی کے اندر رائٹ فرام لیکچررشپ اپ ٹو پروفیسرشپ میں نے ایک بھرپور زندگی گزاری. آئی ٹاٹ، اور مجھے سننے والے گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں گے کیونکہ آپ کو بھی میں پڑھا چکا ہوں کہ میں نے اپنی 34 سالہ زندگی میں کبھی ایک لیکچر نہیں چھوڑا. بیچ میں تھوڑا سا ایسا وقفہ ہوا تھا کہ جب میں بیمار تھا، لیکن وہ میرے پیون وغیرہ مجھے شولڈر سے پکڑ کر چیئر پہ جا کے بٹھاتے تھے، تو میں اس حالت میں بھی کلاس لیتا تھا، کیونکہ میرے خیال میں رزق حلال کمانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رزق حلال پیٹ میں ڈالیں. اور میں مطمئن نہیں ہوتا جب تک میں اپنی ٹیچنگ کو پراپر طریقے سے اٹینڈ نہ کروں. تو 34 سالہ زندگی میں نے کوئی لیکچر چھوڑا نہیں. میری یونیورسٹی میں بہت ساری کچھ ایڈمنسٹریٹو انگیجمنٹس بھی رہیں. میں نے شروع کیا ایز اے ہاسٹل وارڈن سے، پھر میں ڈپٹی پرووسٹ بنا، پھر میں پرووسٹ بنا، پھر 2 مرتبہ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا، یونیورسٹی کا پبلک ریلیشن آفیسر بنا، پھر ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بنا، پھر ایڈوائزر ٹو وائس چانسلر آن ڈائریکٹر اینڈ پلاننگ بنا، پھر ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک میں ایڈوائزر ٹو وائس چانسلر آن اکیڈمکس بنا. تو میرے اس 34 سالہ زندگی میں یہ میری ایڈمنسٹریٹو خدمات بھی تھی، لیکن میں وائس چانسلر کو پہلے بتا دیتا تھا کہ فلاں بجے میرا کلاس ہے، میں کلاس کے ٹائم پہ چلا جاؤں گا. اور دیٹ آئی ڈیڈ، اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دوز وائس چانسلرس وتھ ہوم آئی ایکچولی ورکڈ، کہ وہ میری بات کو سمجھتے تھے اور انہوں نے میرے کبھی اس فرمائش میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا. تو ایک اطمینان ہے کہ میں یونیورسٹی میں میری جو بھرپور زندگی ہے، اس میں میں نے ایڈمنسٹریشن میں بھی کام کیا، اس میں نے اکیڈمکس میں بھی کام کیا، کبھی کوئی لیکچر نہیں چھوڑا. اور میں نے یونیورسٹی کو 3-4 ورلڈ کلاس کے پروجیکٹس بھی دیے. اس میں ایک تو میری کولیبریشن تھی یونیورسٹی آف روڈ آئلینڈ امریکہ سے، اور بھرپور پروجیکٹ وہ ہم نے چلایا. پھر یونیورسٹی جرمنی کی ایک یونیورسٹی، کولون یونیورسٹی جرمنی، اس کے ساتھ بھی ہم نے اسٹیم سیل ٹیکنالوجی کے اوپر پروجیکٹ کیا. اور نیشنل لیول کے کچھ پروجیکٹس بھی میں نے ایز اے میجر سپروائزر چلائے. اور اس وقت بھی میں جب کہ ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن ورلڈ بینک اور HEC کا فنڈڈ پروجیکٹ ہے ٹکس کے اوپر، میں اس کا PI ہوں اور میں نے اس کام کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. تو یہ چینج آف فیز ہے کہ آپ نے ایک آفیشیل طریقے سے ریٹائر ہونا ہے، یہ ہر کسی کے زندگی میں یہ دن آتا ہے. لیکن آپ نے جب پوچھا کہ میری فیلنگ کیا ہے، تو میں ریٹائر ہوا ہی نہیں، تو میری کیا فیلنگ ہے؟ وہی صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، وہ رات کو 9 بجے میں گھر آتا ہوں، اور بیچ میں میری بھرپور ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور میں اپنی ایکٹیویٹی سے خوش ہوں، کبھی بور نہیں ہوتا. ایز لانگ ایز آئی ہیو بین کنٹریبیوٹنگ، میں سیٹسفائیڈ ہوں.
ریٹائرمنٹ ایک فیز ہے وہ آ گیا، اور اس کے بعد اب پوسٹ ریٹائرمنٹ فیز چل رہا ہے. اس میں نہ تو میں نے ٹیچنگ چھوڑی ہے، نہ میں نے ریسرچ چھوڑی ہے، اور نہ جتنی بھی میری ایکٹیویٹیز پہلے چل رہی تھیں الحمدللہ وہ ساری کنٹینیو. تو وقت بہت اچھا گزر رہا ہے. لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپا اچھا گزرے، اور میرا بڑھاپا بہت اچھا گزر رہا ہے. حالانکہ میں اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتا ہر بوڑھے کی طرح، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم انجوائنگ مائی ریٹائرمنٹ with all responsibilities that I have continued. That's very good. سر یہ آپ کی پروفیشنل لائف جو آپ اس طرح سے موسٹ پروڈکٹیو رکھتے ہیں، صبح 5 سے 6 بجے سے اٹھنے اور اس کے بعد 9 بجے تک گھر آنا، اس کے ساتھ ایموشنل ریلیشن، ایموشنل اٹیچمنٹ، یہ کس طرح سے ہمیں یہ کیسے پیغام ملے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ٹیچر ہوں اور میں بایولوجسٹ بھی ہوں، تو مجھے چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کا وہ حصہ یاد ہے کہ دیر از آلویز اے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. لیکن اس میں یہ ہے کہ میری ول بھی شامل ہے، میری وش بھی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ میرا وزڈم بھی شامل ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس ایک چلاتی ٹرین میں چڑھ گیا. نہیں، آئی ہیو گاٹ مائی پرسن، آئی ہیو گاٹ مائی وزڈم. تو جو کچھ میں کرتا ہوں یا کرتا آیا ہوں، اس میں میری وزڈم، میری ول اور میری وہ جو جذبہ ہے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس وہ شامل رہا ہے، اور اس نے کبھی مجھے تھکنے نہیں دیا. وین یو لو یور ورک یو نیور فیل ٹائرڈ، اینڈ آئی لو مائی ورک. دیٹس گڈ. پرسنل لائف، سوشل لائف اور اس کے بعد پروفیشنل لائف کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ پرسنل لائف آپ کی ہوتی ہے جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں. پروفیشنل لائف آپ کی گھر سے باہر ہوتی ہے. پروفیشنل لائف کا کچھ حصہ ہم گھر میں بھی پرفارم کر لیتے ہیں. کبھی کوئی ریسرچ پیپر گھر میں بنا لیا، کسی کی ریسرچ پیپر کسی کو دیکھ لیا، کتابیں لکھ لی. مطلب میں نے 5 کتابوں کا میں آتھر ہوں، اور وہ پوری فیکلٹی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ وہ کام کا حصہ تھا جس کے لیے وقت جو ہے وہ سیٹرڈیز اور سنڈیز مل جاتا ہے، تو ہم نے اس کو کام کو کیا. باقی یہ کہ جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے. اور میں خوش نصیب ہوں، یہ رسمی طور پر نہیں بتا رہا، دلی طور پر بتا رہا ہوں، کہ جب میں کام ختم کر کے گھر کو آ رہا ہوتا تھا تو میرا دل مطمئن ہوتا تھا، ہمارا دماغ مطمئن ہوتا تھا، میں خود مطمئن ہوتا تھا، کیونکہ آگے مجھے تھا کہ میرے بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں. اور ہمیشہ میرے بچے میرا ویٹ کرتے تھے، اور میں نے بچوں کے اس ویٹ کی کیفیت کو انجوائے کیا. اور دے نیور کریٹڈ اینی پرابلم، دے نیور کریٹڈ اینی ہینڈرینس، رادر دے کوآپریٹڈ. ان کو تھوڑا سا سمجھاتا تھا، تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرتا تھا، تو بچے سمجھدار ہی سمجھ جاتے تھے. تو شروع میں تو ان کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ لک، میرا بریڈ اینڈ بٹر یہ نوکری ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نو پراپرٹی واٹس ایور. میں لیکچر دوں گا تو میں کماؤں گا تو میں کھاؤں گا. تو انہوں نے بات کو سمجھ لیا، اور انہوں نے سمجھ لیا تو میری سکسیس ہو گئی. تو آئی واز لکی انف اینڈ آئی ایم اسٹل لکی انف دیٹ آئی ہیو گاٹ فل سپورٹ آف مائی فیملی اینڈ دے نو ہاؤ ٹو کیپ می کمفرٹیبل وین آئی ایم آف دا ورک اینڈ ایٹ دا ہوم. تو بہت خوش ہوں میں الحمدللہ، میری فیملی بڑی کوآپریٹو ہے. دیٹس ونڈرفل. کلاس میں اگر آپ کوئی ریپر اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے تو ساری کی ساری کلاس اس پریکٹس کو فالو کرتی تھی. خاص طور پہ جب آپ تعریف کرتے تھے کسی سینٹر میں، کسی ڈپارٹمنٹ کی، کسی محکمے کی، تو سارے اسٹوڈنٹس اس محکمے میں چلے جاتے تھے، اس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے تھے. اس طرح اتنی امپیکٹو پرسنالٹی کیسے اڈاپٹ کیا آپ نے؟ بہت آسان جواب ہے اس کا. میرے مزاج کے خلاف ہے کہ مجھے گندگی نظر آئے اور میں اس چیز کی پرواہ کروں کہ میں نے 3 پیس پہنا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر ہاؤ پیپل ول فیل اباؤٹ اٹ کہ میں جھک کے اور کوئی گندگی اٹھاؤں. آئی ول ڈو دیٹ. وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور لوگ میرے لیے واہ واہ کریں گے، وجہ یہ نہیں. وجہ یہ کہ میرے مزاج کے خلاف ہے. دیکھیں ہمارے اسلام میں کیا میسیج ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں جب کلاس میں آتا تھا، کوئی ٹیشو پیپر نظر آتا تھا، کوئی ہم تم سپاری کا کوئی ریپر نظر آتا تھا، کچھ بھی نظر آتا تھا،
تو بجائے اس کے کہ کسی اور کو کہتا، بجائے اس کے کہ پی این کو کہتا یا اس کو سب کے سامنے خواہ ڈانٹتا، میں وہ پیپر اٹھاتا تھا اور اگر ڈسٹ بن مجھے نظر نہیں آئے تو وہ میں جیب میں ڈال دیتا تھا، تاکہ جب میں کلاس سے باہر نکلوں گا تو مجھے جیسے ہی ڈسٹ بن نظر آئے گی تو اس کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ میرے مزاج کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے تو میں اس کو گندگی اٹھاؤں گا، ضرور اٹھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کر کے ٹیچرز کلاس ختم کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ میں نے اگر کلاس کے دوران کچھ رائٹنگ بورڈ پہ لکھا ہے، چاہے میگی بورڈ ہو یا کنونشنل بورڈ ہو، تو میں کلاس چھوڑنے سے پہلے اس کو صاف کر کے نکلتا تھا، تاکہ دوسرا جو ٹیچر آئے تو اس کو بورڈ صاف ستھرا ملے۔ اور میری خواہش ہوتی تھی کہ دوسرے بھی شاید ایسا ہی کریں تو بہتر ہے کہ وہ بورڈ کو صاف کر کے میرے لیے بھی نکلے، جیسے میں دوسروں کے لیے بورڈ کو صاف کر کے نکلتا۔ تو صفائی مزاج کے اندر ہے۔ آپ کو یہ سن کے تھوڑی، آپ نے ابھی بھی پرسنل لائف کا بھی سوال کیا، مجھے گھر والے پہلے تو نہیں اب بتاتے کہ جب آپ کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم صوفہ کی چادریں سیٹ کرتے تھے، کرٹن سیٹ کرتے تھے، کوئی گلاس اگر الٹا سیدھا پڑا ہے وہ سیٹ کرتے تھے، کیونکہ میں نے ان کی اپ برنگنگ ایسے کی ہے۔ آپ دنیا کو بتائیں اور اپنی لائف آپ کی اس مسئلے سے خالی ہو تو پھر یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ ایک بار ملتی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق زندگی، اور اس زندگی کے جو پرنسپلس ہیں، اگر آپ ان پرنسپلس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں تو پھر یہ جو بھی کچھ ادھر ہے وہ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایک تو یہ، پھر مجھے آپ جیسوں دوست بتاتے تھے، اسٹوڈنٹس بتاتے تھے کہ یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اگر میں جھک کے کوئی ریپر اٹھاتا ہوں، کوئی کچھ اٹھاتا ہوں، تو پھر اس کے بعد بچوں میں یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ رہی بات، آپ جانتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کے علاوہ شام کو اکیڈمی میں بھی پڑھاتا ہوں، اور اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں چونکہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں، میرا جواب یہ ہے کہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، اور یونیورسٹی کے جاب کو میں نے کبھی اس کے اوپر نہیں آنے دیا۔ تو وہ جو آپ نے کہا کہ میں کسی فیلڈ کی ایڈوکیسی کرتا تھا، تو میرا مقصد یہ تھا، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا پوٹینشیل اب الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فیلڈ اے میں جاؤں، پر اس فیلڈ اے کے لیے ڈیزرو کرنا اور چیز ہے اور ڈیزائر کرنا دوسری چیز ہے۔ آپ کی ڈیزرو ہوگی کہ میں، خواہش ہوگی کہ میں یہ بنوں اور میں وہ بنوں، پر آپ کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں۔ تو ریزنیبل جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کا پوٹینشیل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بھلے بچہ کتنی کوشش کر لے، پر اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حساب سے میں پھر بچوں کے مزاج کو اور اس کے پوٹینشیل کو اور ان کی ڈیزائر کو کمبائن کر کے پھر ایک جنرل چیزیں میں سجیسٹ کرتا تھا کہ دس از آلسو پاسبل، دس از آلسو پاسبل اینڈ دس از آلسو پاسبل۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بچہ اگر فرض کرے کہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں نہیں جائے گا تو کہیں تو جائے گا، تو وہ جہاں کہیں بھی جائے اس کے لیے اس کا تھوڑا سا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ چیزیں خراب نہیں ہوتی، ان کی یوٹیلیٹی ہم بناتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ میں سائنس پڑھاتا ہوں، لیکن ایک پروفیسر ہے جو اسلامیات پڑھاتا ہے، لیکن اگر اس کو پڑھانا آتا ہے تو لوگ مجھے کم سنیں گے، اس کو زیادہ سنیں گے۔ ٹیچنگ از این آرٹ، بالکل، یہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ تو کوئی بھی چیز غیر اہم نہیں ہوتی، سب چیزوں کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی یوٹیلیٹی ڈیولپ کرنا پڑتی ہے۔ آپ بال بناتے ہو نا، ایک خاص نائی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ اس نے آپ کے لیے ایک یوٹیلیٹی بنائی ہوئی ہے۔ آپ پلمبر کے لیے ایک بندے کو کیوں کال کرتے ہو؟ کیونکہ آپ اس کے کام سے مطمئن ہو۔ آپ 2-3 دن اپنا کام ڈیلے کر لیتے ہو کہ نہیں مجھے فلاں بندہ ملے گا تو اس سے میں اپنے کپڑے سلواؤں گا، کیونکہ اس نے یوٹیلیٹی ڈیولپ کی ہوئی ہوتی۔ چیزیں غیر اہم نہیں ہوتی، اس کے یوٹیلیٹی کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے میں آپ کی آفس میں آیا تھا اور ایک اسائنمنٹ لے کر، اور میں جب وین آئی اسٹارٹ ٹاکنگ آپ نے کہا اسٹاپ، یہ پرچی لیں اور باہر جا کر لائبریری میں آپ لکھ کر آئیں کہ آپ نے کون کون سی چیزوں پر ڈسکس کرنا ہے۔ تو میں وہ لے کر چلا گیا۔ آئی فیلڈ انسلٹیڈ کہ سر نے مجھے باہر بھگا دیا، لیکن وہ چیز کہ کم وقت میں زیادہ پروڈکٹیو بولنا وہ ہم وہاں سے سیکھے۔ یہ لفظ پر میسج دینا، یہ کیسے آیا آپ پر؟ گاڈ گفٹڈ ہے۔
اس کے لیے کوئی سینٹر نہیں ہوتا, کوئی اکیڈمی نہیں ہوتی, کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی. یہ گاڈ گفٹڈ ہے, ماشاء یہ اللہ. مزاج کا حصہ ہے, اور ہو جاتا ہے. بعد میں اسٹوڈنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا تھا آپ نے, یہ کیا تھا آپ نے. میرے نزدیک میرا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ میرا ایک کلائنٹ ہے, اور میں اگر اس کلائنٹ کو کچھ سکھائے بغیر ایسے آفس سے جانے دوں یا کلاس سے جانے دوں, تو پھر میں نے لیکچر کیوں لیا تھا, میں نے پڑھایا کیوں تھا. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جسٹ ناٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کی یہ جو تھنکنگ فیکلٹی ہے نا, اس میں کچھ نہ کچھ بٹھانا پڑتا ہے, اس کے ذہن کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے. ہر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر زبردست پوٹینشیل ہوتا ہے. آپ کو لکڑی ملتی ہے نا, کسی جنگل سے کٹی ہوئی لکڑی, آپ آگ میں جلا دیتے ہو, ایک وہ شخص ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس میں سے اچھا سا اسکلپچر بنا لیتا ہے, بہترین فرنیچر بناتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لکڑی کے اندر بہترین فرنیچر بننے کا بھی پوٹینشیل ہے اور آگ میں جلانے کا بھی پوٹینشیل ہے. اب یہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. اور ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ کے اندر اس کی شخصیت کے اس پہلو کو اجاگر نہیں کرتا, اس کو کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ جسٹ ناٹ می. دیکھیں, ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا, اور میں نے بہت عرصہ پہلے اس چیز کو سمجھ لیا تھا. بڑے قابل اساتذہ تھے جن سے میں پڑھا تھا یونیورسٹی آف کراچی میں. انہوں نے ایک بات سمجھائی کہ ڈگری اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے, نالج اور وزڈم میں فرق ہوتا ہے. شاہ لطیف کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ شیخ سعدی کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ارسطو پی ایچ ڈی تھا, سقراط بقراط جالینوس ایم فل تھے. ڈگری نہیں تھی, وزڈم تھا. اور یہ وزڈم محتاج نہیں ہوتا. وزڈم ڈز ناٹ کم تھرو ڈگری, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ نہ دولت کا محتاج ہوتا ہے, نہ کسی شہرت کا محتاج ہوتا ہے. وزڈم آپ کمپیئر کریں نا, کہ شاہ لطیف کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ اور ختم ہو کے نہیں دے رہے ریسرچ, اس کے پاس وزڈم تھا نا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ آر یو ہیئر فار دا پیس آف پیپر واٹ یو کال ڈگری, آر یو آر ہیئر ٹو گین دا نالج. مثلاً میں پی ایچ ڈی ہوں, میرے گھر کی لائٹ خراب ہو جائے تو میری پی ایچ ڈی کس کام آئے گی؟ کسی کام نہیں آئے گی. لیکن جس کے پاس اسکل ہوگا تو میں اس کا محتاج ہوں. تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اسکل بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس ڈگری بھی ہونا چاہیے, اور اس کے پاس ویژن بھی ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ فارمل ٹیچر کے طور پر کام نہیں کرے گا. وہ چاہے گا کہ میرے اسٹوڈنٹس کو میں وہ چیز دوں جو سیلیبل ہو, جو جس کو پلیٹ میں آپ سجائیں تو لوگ اس کو لینا پسند کریں. یہ ہوتا ہے. تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور پھر اساتذہ نے جو ہمارا ویژن کو کلیئر کیا کہ جسٹ ناٹ اے ڈگری, جسٹ ناٹ اے ڈگری, اٹس اے ایجوکیشن دیٹ یو ہیو ٹو ہیو ان دا مائنڈ. انسان کو بناتی ہے عادتیں, انسان کو بگاڑتی ہیں عادتیں. بری عادتیں بھی آئی ہوں گی لائف میں اور اچھی عادتیں بھی آئی ہوں گی. بری عادتوں کو کس طرح چھوڑا اور اچھی عادتوں کو کس طرح اڈاپٹ کیا؟ دیکھیں, آپ کے اندر ایک انسان کے اندر ایک منصف ہوتا ہے, ایک قاضی ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو. اور یہ بایولوجیکل اگر میں بات کروں تو ہمارے ہائنڈ برین میں ایک پارٹ ہے برین کا, اس کا نام ہے ریٹیکولر فارمیشن. یہ ریٹیکولر فارمیشن جو ہے وہ آپ کی طرف سے دماغ میں بٹھایا ہوا ایک وکیل ہے جو سچویشن کو ایویلیویٹ کرتا ہے اور آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ دس واز ٹو بی ڈن اور دس واز ٹو بی اوائڈیڈ. یعنی ایک مشورہ آتا ہے آپ کے دماغ سے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بتا دوں. ایک لڑکی گزر رہی ہے کاریڈور سے, آپ نے کہہ دیا کہ آئی لو یو. اب آپشن 1 یہ ہے کہ لڑکی ادھم مچائے, گالی گلوچ کرے, چیخے چلائے, 15-20 بندے جمع ہوں, اور پھر وہ لڑکے کا ستھرا ٹریٹمنٹ بھی کرے. لیکن اسے فائدہ کم, نقصان زیادہ ہوگا. وہ جو وہاں لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ کچھ تو تھا کہ لڑکی کو اس نے کہا آئی لو یو. ایسے تھوڑی لڑکا کسی لڑکی کو کہہ سکتا ہے. تو آپشن 1 یہ تھا کہ اپنے اوپر جو ہے وہ کوا بٹھا دے. آپشن نمبر 2 یہ تھا, اور یہ کنڈیشنل ہوتا ہے, کہ آپ نے ایک چیز سنی, آپ کے دماغ سے آپ کو مشورہ ملتا ہے کہ جی جس گلی میں جانا نہیں اس کا پتہ کیا پوچھنا,
تو آپ اس چیز کو ٹچ نہیں کریں اور آپ آگے چلے جائیں. یعنی آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ ہوا کیا تھا. اور اگر وہ سامنے والا جس نے آپ کو کہا کہ آئی لو یو، اگر وہ انسان ہوگا اور ذرا سی بھی تربیت ہوگی تو سمجھ جائے گا کہ میں غلط گلی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ پھول میرے لیے نہیں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو انڈیکیشن ملتا ہے آپ کے دماغ کی طرف سے کہ دس از رانگ، یو مسٹ ناٹ ڈو دیٹ. تو آپ کا جو ریٹیکولر فارمیشن ہے آپ کو ٹرڑا بھی یہی بناتا ہے اور آپ کو بردبار بھی یہی بناتا ہے. اور اچھی چیزیں جب ہوتی ہیں تو آپ کو اندر سے ایک ریلیف ملتا ہے، ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے. لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نظروں سے اپریشیٹ کرتے ہیں، لفظوں سے اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دنیا میں دو ہی تو چیزیں ہیں، تیسری ہو تو مجھے بتاؤ. ایک ہے ریوارڈ، ایک ہے پنشمنٹ. اچھی چیزوں کا ریوارڈ اندر سے بھی ملتا ہے، سوسائٹی سے بھی ملتا ہے، اور بری چیزوں کی پنشمنٹ اندر سے بھی ملتی ہے. اور سب سے برا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی نظروں سے گر جائیں. دنیا کی نظروں سے گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ اپنی نظروں سے گر جائیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اچھے اور برے کی جو تمیز ہے وہ آپ کے پاس ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ اچھا ہے کرو اور یہ برا ہے نہ کرو. تھینک یو. اکثر دیکھا کہ آپ کو ادب سے بہت لگاؤ رہا، بہت محبت رہی، ابھی آپ کی لائبریری بتا رہی ہے، لیکن کافی ایونٹس میں، کافی پروگرامز میں ادیبوں سے اختلاف بھی دیکھا، تو اس پر کیا سمجھتے ہیں؟ ادب سے جو لگاؤ ہے اس کی وجہ میری، وہ کہتے ہیں نا ایز دا کمپنی سو دا کلر. میری ایک آدمی کے ساتھ دوستی ہوتی تھی جو میرے سے تقریباً 8-9 سال بڑا تھا. تو جب میں لاڑکانہ میں پڑھتا تھا اور شام کو کالج سے واپس آتا تھا تو میری اکثر کر کے جو گفتگو ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، وہ اس کا نام تھا خیر محمد چنا. وہ سگھڑ تھا اور شاہ لطیف کا رسالہ اس کو یاد تھا. تو جس طریقے سے وہ شاہ صاحب کو پڑھتے تھے اور مقصد اور مفہوم سمجھاتے تھے تو میں اس کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا. اور اس خیر محمد چنا کی وجہ سے مجھے ادب سے لگاؤ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ جو ہوتا ہے والدین کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ اپنے سے 10 سالہ بڑی عمر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ہم جس ہوٹل پہ دوستوں کے درمیان بحث بھی چل رہی تھی اور یہ چائے بھی چل رہی تھی، تو ہوٹل میں شاید میرے والد صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ ہم کرنٹ افیئرس سے شروع ہو کر ادب پہ ختم کرتے تھے، یا ادب سے شروع ہو کر کرنٹ. ایک عام طرح کی گفتگو ہماری نہیں ہوتی تھی کہ آج ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے اور آج دودھ کا کیا ریٹ ہے. یہ نہیں ہوتا تھا، مطلب ایک موضوع ہوتے تھے، ادبی موضوع. تو وہ میرے والد صاحب نے مجھے ڈسکشن میری سنی. شاید جب میں گھر آیا تو مجھے کہا کہ بیٹا تمہاری کمپنی بہت اچھی ہے. تو آئی گاٹ دیٹ انکریجمنٹ فرام مائی فادر. تو ادب سے لگاؤ شروع سے ہی تھا، اور شاہ صاحب کے ساتھ جو میرا لگاؤ ہوا وہ خیر محمد چنا کی وجہ سے ہوا. تو پھر میں نے شاہ صاحب کو پڑھنا شروع کیا. ایک ہوتا ہے شاہ صاحب کو روایتی طریقے سے پڑھنا، وہ جیسے عام طرح سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں شاہ صاحب کو پڑھتا ہوں اور سمجھ کے پڑھتا ہوں، پس منظر کو سامنے رکھ کر یہ پڑھتا ہوں. پھر میں نے یہ بات ادب پہ لگاؤ کی صرف نہیں تھی، پھر میں ادب میں آ بھی گیا. میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ حادثہ آپ کو سناتا ہوں کہ ڈاکٹر در محمد پٹھان صاحب ہمارے گاؤں سے بھی ہیں، یا ہم دونوں ایک ہی گاؤں سے ہیں یہ کہنا چاہیے. وہ بڑی علمی ادبی شخصیت ہے. تو انہوں نے مجھے ایک آرٹیکل دیا کہ تم کراچی جا رہے ہو گاؤں سے. تو عطا محمد قریشی صاحب ہلال پاکستان میں ہوتے ہیں، بیگم نصرت بھٹو ٹرسٹ کا وہ اخبار ہوا کرتا تھا. کہنے لگے کہ یہ ان کو دے دیجئے گا، وہ میرے مضمون وہ چھاپتے ہیں. تو میں گیا ہلال پاکستان کے آفس میں، جاتا رہتا تھا نا کراچی، چونکہ اسٹوڈنٹ تھا میں کراچی یونیورسٹی کا. تو میں نے عطا محمد قریشی صاحب کو ڈاکٹر در محمد پٹھان کا جب وہ مضمون دیا تو عطا محمد صاحب نے میرا شکریہ بھی کیا اور مجھے بیٹھ کے چائے پلائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سائنس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے میرے سے ڈسکشن کی سائنس کی مختلف
جو ایشوز تھے اس کے اوپر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ویکلی ایک کال لکھتے ہیں، پیج نکالتے ہیں سائنس کی دنیا کے نام سے، آپ اس میں لکھیں. تو میں نے عطا محمد قریشی صاحب کے کہنے پر وہ سائنس کی دنیا کے اس میں لکھنا شروع کیا، اور وہ تقریباً کوئی 700 پلس مضامین میں نے لکھی، اور وہ ہفتے وار وہ چھپتے رہے. ہلال پاکستان اس زمانے کا سب سے پروگریسو اخبار ہوا کرتا تھا. 2 ہی اخبار تھی، ایک عبرت تھا، ایک ہلال پاکستان تھا، جو پڑھے جاتے تھے، وائٹ سرکولیشن تھی. تو وہ وہاں میں نے لکھنا شروع کیا. پھر وہ رسائل میں لکھنا، جرائد میں لکھنا، اردو میں لکھنا، اور پھر کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف زولوجی سے بھی ایک سائنس میگزین نکلتی تھی، پھر میں اس میں بھی لکھتا تھا. تو جب آپ لکھتے ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب آپ لکھتے ہیں تو پھر اگلی باری جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ آپ سے دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ رائٹر ہے، یہ لکھتا ہے. تو ادب سے لگاؤ یوں ہوا. اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ڈائیورسیفائڈ ادب میں نے پڑھا. میں نے ہسٹری پڑھی، میں نے سائیکالوجی پڑھی. آپ کو یہ بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ کارل مارکس اور لینن کی کتابوں کے پیج مجھے یاد ہیں، اور آج بھی یاد ہیں. یہ پتہ ہے کہ داس کیپٹل میں کیا لکھا ہوا ہے، اور لینن نے کیا لکھا ہے، مارکس نے کیا لکھا ہے، اور ماؤ زیدونگ نے کیا لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ادب کے اندر قرۃ العین حیدر کیا کہتی ہیں، اشفاق احمد کیا کہتے ہیں. یہ ان سب کو صرف نام نہیں ہے، ان کو میں نے باقاعدہ تب پڑھا، اور اس کے بارے میں آج بھی میں ایک رائے رکھتا ہوں. آپ کو ہنسی آئے گی، جامی چاند جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ مجھے ایک مرتبہ لے کے گئے رسول بخش پلیجو صاحب کے پاس. میں نیا انگلینڈ سے آیا تھا، تو ان کو میسیج آیا فون پہ کہ بھئی آئے ملاقات کریں. تو جامی صاحب کو جانا تھا رسول بخش پلیجو کے پاس، تو مجھے بھی لے کے گیا. تو میں نے دیکھا کہ رسول بخش پلیجو اپنی گفتگو میں کافی محتاط طریقے سے گفتگو کر رہے تھے. رسول بخش پلیجو کے گھر پہ یہ ملاقات تھی، اور محتاط بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ میں نے رسول بخش پلیجو صاحب سے اختلاف کیا. میں نے کہا سر، وہ جو اندھا اوندھا ویج کتاب ہے اس میں تو آپ نے ایسا نہیں لکھا. اس نے مجھے گھور کے دیکھا تو کہنے لگے کہ اندھا اوندھا ویج کیا ہے. میں نے کہا یہ آپ کی کتاب ہے. تو میری کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا سندھی ذات ہنجن بھی پڑھی ہے، ثبوت ہندو بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھا ہے، وہ بھی پڑھا ہے، کوٹ لکھپت جو قیدی بھی پڑھا ہے. اور یہ صرف کتابیں پڑھی نہیں، میں ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، اور ان کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہوں. تو آپ ہنسے گے. رسول بخش پلیجو نے 500 روپے جیب سے نکالے اور نوکر کو کہا کہ جا کے کڑھائی لے آؤ. مجھے کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ تم کوئی CID کے بندے ہو، میرے پاس کوئی کچہری وچہری لگانے آئے ہو. میں نے کہا نہیں سر. تو ادب کی اس طرح سے ہم نے پڑھا، اور اٹھنا بیٹھنا بھی سارا ان میں ہوتا تھا. رہی بات یہ کہ میں تنقید کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی تنقید کا اس میں پہلو ہوتا ہے تو دیکھیں ادب کا ایک کارج ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹی ہوتی ہے. آپ اگر اس یوٹیلیٹی کے اوپر، مثلاً یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں سندھ کے حالات بہت خراب ہیں. سیلاب نے بہت تباہی پھیلائی ہوئی ہے. آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے جب ہم تصویروں کو دیکھتے ہیں، ٹالریٹ نہیں ہوتا ہم سے. اور لیکن اس میں ایک ادیب ہے، وہ کیا کہتا ہے، ٹریڈو لکھتا ہے، کتا لکھتا ہے، بیت لکھتا ہے، 4 لائنوں کا کتا، اور تقریباً 11-10 انچ کی اپنی تصویر لگاتا ہے. تو وہ پرسنل پروجیکشن کے لیے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے اس کی پرسنل پروجیکشن والے پہلو سے اختلاف ہے، ورنہ میں ادیبوں کا قدردان ہوں، میرے دوست ہیں. میں کہتا ہوں ادب کی یہ یوٹیلیٹی ہے، وہ جو ہے وہ اس کو مہربانی کر کے تھوڑی سی زیادہ اہمیت دیں. آپ کی 9 انچ کی تصویر لگنا، اور ہر یہ کتا ہے، یہ وائی ہے، یہ بیت ہے، یہ کتا ہے، یہ وائی، یہ بیت ہے. اور پرپز وہ 3 لائنیں نہیں ہوتی. پرپز یہ ہوتا ہے کہ 8 انچ کی جو میری تصویر ہے، یہ بھائی آپ آدھے انچ کی تصویر بھی لگا سکتے ہیں، آپ تصویر کے بغیر بھی یہ چھپوا سکتے ہیں. تو وہ اس اپروچ سے مجھے اختلاف ہوتا ہے. باقی ادب کا سوسائٹی کو چینج کرنے کے اندر، جو ٹرانسفارم کرنے کے اندر جو ادب کا رول ہے، وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. زبردست. بذات خود نان ویٹنیرین، اور پھر سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں ویٹنری پروفیشن میں پڑھایا، اور آپ ریسورس پرسن بھی تھے، اپنے بچوں کو باہر بھی بھیج سکتے تھے، اور کسی ایسے اچھے محکمے میں، کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں بھیج سکتے تھے. اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے بچوں کو
ویٹنری فیکلٹی میں پریفرنس دی، کیا ریزن تھا؟ پہلے شاید میری پریفرنس یہ نہ ہوتی، لیکن وہ مینڈک اور کنویں کا مثال آپ نے سنا ہوگا کہ جب مینڈک کنویں میں ہوتا ہے تو اس کو کنویں کے اوپر والا آسمان پوری کائنات دکھتی ہے، لیکن جب وہ کنویں سے باہر چھلانگ لگاتا ہے تو کائنات کتنی وسیع ہے، پھر وہ اس کو وہ دکھتا ہے۔ تو چونکہ میں ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ پینڈو، پینڈو پنڈ والوں کو کہتے ہیں اور پنڈ ولیج ہی ہوتا ہے، تو یہ کوئی غلط لفظ نہیں ہے۔ تو اگر میں محدود ہوتا ایک دیہاتی زندگی تک تو میرے خواب بھی اس طرح کے ہوتے، لیکن میں دیہات سے نکل کر، یہ جو کلاسیکل لائف ہے دیہات کی، اس سے نکل کر پھر میں کراچی پڑھا، لیم لائٹ دیکھی، پھر یورپ میں رہا، وہاں میں نے پی ایچ ڈی کی۔ تو آپ کا جو ویژن ہوتا ہے وہ مینڈک والا نہیں ہوتا، آپ کنویں سے نکل چکے ہوتے، پوری دنیا آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ کا ویژن وسیع ہو جاتا ہے۔ میں ریسورسفل تھا، آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ میری وائف بھی پاکستان ایٹامک انرجی سے ایم فل تھی اور برٹش کاؤنسل کی اسکالرشپ پہ وہ یونیورسٹی آف نارتھ ویلس میں پی ایچ ڈی کے لیے گئیں، اور ہم نے ایک ہی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ تو میں ریسورسفل تھا، میری وائف بھی ریسورسفل تھی، ہم اپنے بچوں کو کسی بھی بہترین فیلڈ میں بھیج سکتے تھے۔ ایون جو میرا بیٹا ہے وہ پیدا چونکہ انگلینڈ میں ہوا تو وہاں اس کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن میں نے یہاں پہ، یہ میں آپ کو اپنا آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یہ جو ویٹنری پروفیشن ہے اتنا عظیم پروفیشن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس کو کیوں اتنا اگنور کرتے ہیں۔ اس کے پراسپیکٹ کے اوپر جب میں نے سوچا کہ کتنی ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے یہ، اس میں انسان کتنا آگے جا سکتا ہے، کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کا ملک ہے نا، اور 70 سے 75% جو ہماری لوگوں کی لائف کی سبسسٹنس ہے وہ لائیو اسٹاک پہ ہے۔ تو لائیو اسٹاک میں ہیلتھ اور لائیو اسٹاک میں پروڈکشن دونوں کو بہتر بنانا ایک ویٹنرین کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم نے لائیو اسٹاک کی ہیلتھ اور پروڈکشن دونوں کو امپروو کیا تو ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ پھر پاکستان میں یہ جو غربت کا چیپٹر ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو ویٹنری میں بھیجوں گا، تو اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، اس کے پراسپیکٹس بہت ہیں، اس کے اندر اپرچونیٹیز بہت ہیں۔ تو میں اگر ویٹنرین نہیں ہوں، لائٹر موڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں ویٹنرین کا باپ ضرور ہوں۔ ماشاء اللہ، زبردست، بالکل۔ آگے کیا پلان ہیں آپ کے اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ آپ نے کہا کہ میں ریٹائرڈ نہیں ہوں، یہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا، لیکن پھر بھی یونیورسٹی کے اسائنمنٹس کم ہونے کے بعد آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ فیز چینج ہوا ہے، کہ ایک یونیورسٹی کا ایک فیز تھا جو چینج ہو گیا اب میں، لیکن یہ کہ میرے پلانس میں یہ ہے کہ میں بکس کچھ لکھنا، میں 4-5 کتابیں لکھی ہیں اور پبلش ہوئی ہیں اور یونیورسٹی کے کریکولم میں وہ شامل ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ تو 2-4 بکس ابھی میرے رائٹ اپ میں ہیں، وہ میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز یواس سے اور فیصل آباد سے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ کتابوں کے چیپٹرز میرے زیر نظر ہیں، میں ان کو بھی کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ اور چونکہ میں ایک ورلڈ بینک اینڈ HEC فنڈڈ سپورٹڈ پروجیکٹ ہے ٹکس کے اوپر، تو اس کو 1 سال تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، مزید 2 سال میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ تو میں اگر ہفتے میں 2 دن یونیورسٹی جاتا ہوں تو اپنے پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے لک آفٹر کر سکوں گا۔ شام کے وقت میری ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ حیدرآباد کے اندر ہم ایک بہت اچھی اکیڈمیز ہیں، تو وہ مجھے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، تو میں شام کو وہاں پر خدمات دیتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں سے وہ جو بچے میڈیکل یونیورسٹیز میں جاتے ہیں میں ان کی تربیت کرتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے میرے لیے۔ اور شہید بے نظیر بھٹو ویٹنری یونیورسٹی سکرن جو ہے، اس کی میں پہلے بھی وزٹنگ فیکلٹی تھا،
اب میں 2 سبجیکٹس وہاں لیتا ہوں، تو اب بھی میں ان کی وزٹنگ فیکلٹی ہوں. اینڈ آئی ایم پرسنلی تھینکفل ٹو مائی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد سومرو اور فتح محمد مری صاحب، کہ جنہوں نے مجھے کافی مطلب مجھے اپریشیٹ کیا، اور ہی ہیز سرٹن پلانس ٹو کنٹینیو مائی سروسز ان یونیورسٹی. تو وہ جب بھی ہوگا، جیسے ہی ہوگا، تو پھر میں اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا اپنا انپٹ دوں گا. روایتی طور پر کہتے ہیں پروفیسر نیور ریٹائرس اینڈ پروفیسر مسٹ نیور ریٹائر. آپ کی زندگی کی جب تک یوٹیلیٹی ہے تو آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے. یوٹیلیٹی ختم ہونے کے بعد تو آپ مردہ ہو جاتے. تو ابھی میں زندگی میں ایک دن موت کی تو کل نفس ذائقۃ الموت ہے، لیکن فی الحال میری یوٹیلیٹی ہے، اور میں اس یوٹیلیٹی کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے اس کو مختصر کرتے ہوئے اچیومنٹس جو آپ کی رہی ہیں، جو یونیورسٹی لائف میں یونیورسٹی سے پہلے اور اب تک جو آپ نے اچیوڈ کیے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت ساری شیلڈس آپ کی اور سرٹیفکیشنز، وہ اچیومنٹس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دس از ایکچولی بلیسنگ آف المائٹی اللہ، کہ میں نے ان پٹ جو دیا ہے اس کا مجھے آؤٹ پٹ ملا ہے. یہ جو آپ کو ہر طرف میری شیٹس نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ شیٹس تو مختلف قسم کی جو اکیڈمک اور ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف سے مجھے ملیں. I have been participating in various seminars, workshops and conferences all over the country. ابھی بھی ایک فارن کی طرف سے مجھے انوائٹیڈ اسپیکر کے طور پر کال کی گئی ہے، لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیسائڈ ویدر شوڈ آئی گو دیئر اور ناٹ. تو جاتے رہتے ہیں، تو اس کے حساب سے ورلڈ لیول پہ جو ہے وہ لیکچرس وغیرہ بھی دیتے ہیں، اس کی ریکگنیشن بھی ملتی ہے. نیشنل لیول پہ جو مجھے ریکگنیشن ملی 2015 میرے لیے بہت لکی سال تھا، کیونکہ 2015 میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو HEC ہے، وتھ کیش پرائز آف 100,000 روپیز، آئی واز ریوارڈیڈ وتھ بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ. اور اسی سال میں پاکستان زولوجیکل سوسائٹی، جو کہ ایک بہت بڑی وائبرنٹ سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر، اور ان لوگوں نے مجھے زولوجسٹ آف دا ایئر ایوارڈ دیا. اور میرے لیے خوشی کا باعث تھا کہ وہ یونیورسٹی جو مجھے ملا زولوجسٹ آف دا ایئر ایوارڈ، وہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر کے ہاتھوں ملا تھا. اچھا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آئی ہیو بن ایکٹیو انٹرنیشنلی وتھ سرٹن یونیورسٹیز، ان کے ساتھ کچھ کولیبریشن پروگرامس میرے ابھی بھی چل رہے ہیں، اور آئی ول کنٹینیو. لائف ول گو لائک دیٹ. میں نے کہا کہ فیز کی چینج ہوئی ہے، کہ آپ اے سی پہ تھے، آپ ڈی سی پہ آ گئے، یا پھر آپ ڈی سی پہ چل رہے تھے، اب آپ اے سی فیز پہ چل رہے ہیں. لیکن تھنگس ول گو دیٹ وے ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ فار مائی یونیورسٹی ویئر آئی ہیو سروڈ فار 34 ایئرس. اور یہ میری زندگی کا یوں سمجھے کہ گول ہے، میری خواہش ہے کہ جس ادارے نے مجھے بنایا، جس ادارے نے مجھے بہت بڑی ریسپیکٹ دی. میں آپ کو ان ریمارکس کے بارے میں نہیں بتا سکتا جو میری ریٹائرمنٹ کے اوپر. واٹ ہیپن ایگزیکٹلی آن 24th آف اگست، دا ڈے آئی ریٹائرڈ. میں زندگی کی یونیورسٹی میں آخری کلاس لے رہا تھا، اور میں نے کہہ دیا تھا اسٹوڈنٹ سے کہ آئی ول بی ٹیچنگ اپ انٹل لاسٹ ڈے آف مائی لائف. تو I was taking class, and to my sheer surprise یونیورسٹی فیکلٹی کے ڈین، پروفیسرس اور میری ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے دروازے پچھلے سے، اور کلیپنگ کرتے ہوئے آئے. اور ان میں سے جو میری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ مجھ سے چمٹ کر رو رہے تھے. ڈاکٹر جاوید کا نام میں لوں گا، احمد نواز دنیو کا نام لوں گا، سعید احمد سمرو صاحب کا نام لوں گا، بچر بھٹو صاحب کا نام لوں گا. یہ لوگ رو رہے تھے. تو میرے آنکھوں میں کتنے آنسو تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کیا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو گریس اور جو عزت مجھے میری ڈپارٹمنٹ نے، میری فیکلٹی نے، میری خدمات کا یہ کیا کہتے بہت بڑا قیمت ہے جو مجھے دی گئی. اور کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے لکھا، پھر میں نے ان کو جواب میں لکھا. ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا کہ آج زرعی یونیورسٹی سے علم رخصت ہو گیا. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے. نو ون از انڈسپینسیبل ان دس ورلڈ. ہر ایک انسان کا نعم البدل ہوتا ہے، اور مجھ سے اچھے نعم البدل ہیں.
اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ میری ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹاف ہے وہ میرا بہت اچھا نعم البدل ہے, اور آئی ہیو گاٹ آل گڈ ہوپس ود دیم کہ دے ول کنٹینیو دا بیلٹ رولنگ. تو یہ جو عزت ملی مجھے آن مائی ریٹائرمنٹ, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس لو می دیٹ مچ ایکچولی. ماشاء اللہ. تو لائف گوز لائک دیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. انشاء اللہ. آپ کا آخری سوال جو جس کے سب منتظر ہیں وہ یہ ہے, آپ اپنے فالوورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, جو پروفیشنل اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ پہلے بتائیے. زندگی ایمانداری سے گزارے, منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. زندگی ایمانداری سے گزارے. Be loyal and honest to your business. I was actually nothing. میں اگر آپ کو گنوانا شروع کروں کہ ہاؤ آئی اسپینڈ مائی اسٹوڈنٹ لائف, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ویئر آئی ایکچولی اسٹارٹیڈ فرام. لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی کچھ اصولوں کے مطابق ایمانداری سے گزارنا چاہتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں آنکھوں میں کچھ خواب ہوتے ہیں, آنیسٹی از ریکوائرڈ. تو آپ کی وہ آنیسٹی جو ہے نا آپ کے خواب پورے کر دیتی ہے, فلفل کر دیتی ہے. کبھی کبھی آپ کچھ چاہتے ہیں اور قدرت کچھ اور کر دیتی ہے. تو یہ مشیت ایزدی ہے, اور یہ خداوند کریم کے کچھ اپنے فیصلے ہوتے ہیں. آئی ڈریم ٹو بیکم اے میڈیکل ڈاکٹر, اور میرے ایک دوست تھے, وہ بھی میرے ساتھ میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے تھے. ہی گاٹ سلیکشن ود اے ڈفرینس آف 0.3 مارکس ایٹ چانکا میڈیکل کالج. اس زمانے میں وہ کالج تھا, ابھی وہ تو بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہو گئی. تو میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, لیکن پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. میں ڈاکٹر تو بن گیا, لیکن PhD ڈاکٹر بن گیا. اینڈ آئی ریٹائرڈ ان گریڈ 21. تو وہ جو میرے دوسرے دوست تھے, مے بی ہی از اسٹل ان ورکنگ ان گریڈس ایکچولی ڈونٹ مین اینی تھنگ. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر پوزیشن پہ رکھا. آئی گاٹ مائی PhD فرام ایبراڈ, جو کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے. اینڈ انٹرنیشنلی آئی کنٹریبیوٹیڈ وچ از اسٹل ان مائی اوپینین از ٹو لیس فار دا ڈریمس دیٹ آئی کین سی. لیکن آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بھی نہیں جا سکتے. تو آپ ایمانداری سے کام کریں, اور نیچر ول آلویز پے بیک ان دا سیم کوائن. ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو آئی ہیو پیڈ 1 روپی اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پے می $1. پیمنٹ از آلویز ان دا سیم کوائن, سیم کرنسی. تو کیپ یور انٹینشنس ہائی. تو میرا اسٹوڈنٹ سے یہ مشورہ ہے کہ نیور گیو اپ. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا پوری کا سندھ کا جو مزاج ہے, جو بڑا غریبانہ قسم کا ماحول ہے, تو والدین کے بڑے مطلب ان کی ہائی ہوپس آپ سے وابستہ ہیں. تو ان کے خوابوں کو چکنا چور نہ کریں. ڈو اٹ اینڈ یو کین ڈو دیٹ. کوئی چیز نان ڈویبل نہیں ہے. 2 چیزیں ناممکن ہیں. یو کین ناٹ بیکم گاڈ, یو کین ناٹ بیکم پروفٹ. ایلس از آل پاسبل. آل یو نیڈ از ٹو ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی and never give up. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you.